رات کے سائے گہرے ہوں اور فون کی اسکرین روشن ہو، تبھی کوئی ایسی ایپ نظر آ جائے جو آپ کی قسمت کا فیصلہ لکھنے آئے، ایک ایسا پیغام جو موت کی سرگوشی ہو۔ کہانی کار کے سنسنی خیز سلسلے میں آج آپ کے لیے حاضر ہے ایک ایسی کہانی جو آپ کے ڈیجیٹل دنیا سے جڑے خوف کو جگا دے گی، ایک ایسی ایپ، ایک ایسا نام جو موت کا پیغام کہلایا۔ دوستو، کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں اور آپ کے آس پاس کی دنیا کو بدل دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی کہانی جو ڈیجیٹل دنیا کے تاریک کونوں سے نکلی اور کراچی کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ایپ کی، ایک ایسی ایپ جس کا پیغام موت کا پیغام تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے ایک عام نوجوان آسمیر سے۔ آسمیر میری طرح اور آپ کی طرح ایک کالج کا طالب علم تھا جو دن بھر کی کلاسز کے بعد شام کو اپنے بستر پر لیٹ کر موبائل فون میں سر کھپاتا تھا۔ وہ نیا کچھ تلاش کرتا، کبھی گیمز، کبھی ویڈیوز اور کبھی سوشل میڈیا کی بے ہنگم دنیا میں بھٹکتا۔ ایک شام جب اس کی انگلی اسکرین پر بے مقصد گھوم رہی تھی، اسے ایک انوکھا آئیکن نظر آیا، ایک بالکل سیاہ آئیکن جس پر سرخ اور بھورے رنگ کے دھندلے شیڈ سے کچھ بنا تھا، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ یا کسی خوفناک شے کا چہرہ۔ اس کا نام تھا موت کا پیغام۔ آسمیر نے ہمیشہ کی طرح تجسس میں اس پر ٹیپ کر دیا۔ اسکرین پر ایک چمک سی اٹھی اور پھر ایپ کھل گئی۔ اس کا انٹرفیس انتہائی سادہ مگر ہولناک تھا۔ ایک سیاہ پس منظر پر سرخ رنگ میں بڑے حروف میں لکھا تھا، کیا آپ اپنی آنے والی موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ نیچے 2 بٹن تھے، ہاں اور نہیں۔ ایک لمحے کو آسمیر ہنسا، یہ کوئی مذاق لگتا ہے، یہ کیسی بیکار ایپ ہے، یہ ڈیولپر کی حرکت لگتی ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر کا تجسس اسے کھینچنے لگا۔ موت کون نہیں جاننا چاہے گا؟ اس نے جھجکتے ہوئے ہاں پر ٹیپ کر دیا۔ اسکرین چند سیکنڈز کے لیے پروسیس ہوتی رہی۔ آسمیر کی سانسیں تھم سی گئیں، پھر ایک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ جب اسکرین پر ایک تاریخ اور وقت ابھرا، 25 اکتوبر 2023، رات 10:30 اور اس کے نیچے صرف 3 الفاظ، ٹریفک کا حادثہ۔ آسمیر نے ہنستے ہوئے فون کو سائٹ پر پھینک دیا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ لیکن ایک سخت خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اگلے دن کالج میں آسمیر اپنے دوستوں، خاص طور پر فرح کو یہ بات بتائی۔ فرح جو کہ ہمیشہ عملی سوچ کی مالک تھی، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو آسمیر؟ ایسی بھی کوئی ایپ ہوتی ہے کیا؟ فضول ہے، ڈیلیٹ کرو اسے۔ آسمیر نے کہا، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ اندر ہی اندر
وہ اس تاریخ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، 25 اکتوبر آ گیا۔ آسمیر سارا دن بے چین رہا۔ شام ہوتی ہی اس کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ رات 10 بجنے کو تھے اور اسے اپنے دوستوں کے گھر سے واپس آنا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب توہم پرستی ہے، بکواس ہے، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ راستے میں ہر گاڑی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ ایک مصروف چوک سے گزر رہا تھا۔ وقت 10:20۔ اس نے سڑک کو احتیاط سے عبور کیا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے وہ ہر سیکنڈ چونکنا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے سے پیروں کے چیخنے کی خوفناک آواز سنی۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ۔ وہ چونک کر پلٹا۔ چوک پر 2 گاڑیاں آپس میں پوری طرح ٹکرا گئی تھیں۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ آسمیر کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے۔ اوہ خدایا! اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ آہستہ آہستہ اس جگہ سے دور جانے لگا۔ میں بچ گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ ایپ جھوٹی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ ایک بڑی آفت سے بچ نکلا تھا۔ آسمیر نے اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کی، ایک فتح کا احساس کہ اس نے موت کو مات دے دی ہے۔ وہ اطمینان سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن موت اس پر ہنس رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایپ نے اسے دوسرا پیغام بھیجا تھا، ایک پیغام جو اس نے اس وقت نظر انداز کر دیا تھا جب وہ خود کو پہلے پیغام کی خرافات سے آزاد کر رہا تھا۔ وہ پیغام جو کہہ رہا تھا، کیا آپ اپنی آنے والی دوسری موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی ایک نسبتاً خالی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل کی سرسراہٹ سنائی دی۔ موٹر سائیکل جو بے تحاشا تیز رفتاری سے آ رہی تھی، اچانک بائیں جانب مڑی اور بے قابو ہو گئی۔ اس کے پیچھے بیٹھا شخص گر گیا اور موٹر سائیکل اور سیدھی آسمیر کی طرف آ رہی تھی۔ آسمیر کے پاس رد عمل دینے کا وقت ہی نہیں تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ایک لمحے میں اس کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ لوگ بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام ہو چکا تھا۔ ایک عجیب غیر متوقع انداز میں ٹریفک حادثہ۔ جی ہاں، ایک طرح سے، لیکن اس طرح نہیں جیسا اس نے سوچا تھا۔ ایپ نے غلط نہیں کہا تھا، بس اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اگلی رات کالج کے ہاسٹل میں بیٹھی فرح نے اپنے فون پر خبر دیکھی۔ کراچی میں نوجوان ٹریفک حادثے کا شکار۔ تصویر میں آسمیر تھا۔ فرح کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اسے وہ ایپ یاد آ گئی۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا آسمیر کا مذاق حقیقت بن چکا تھا؟ اور پھر اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک بالکل نیا آئیکن اسکرین پر چمک رہا تھا، ویسا ہی سیاہ، بھورا اور سرخ، اور موت کا پیغام۔ فرح نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر وہی پیغام جگمگا رہا تھا، کیا آپ
अपनी आने वाली मौत के बारे में जानना चाहते हैं। फराह की आंखों में खौफ के साए गहरे हो गए। वो जानती थी कि इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, हाँ या नहीं, और शायद इन दोनों का नतीजा एक ही होने वाला था। मौत इस डिजिटल डब्बे में कैद अब इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। क्या फराह भी इस ऐप का शिकार हो जाएगी, या वो इस खौफनाक चक्कर को तोड़ पाएगी? क्या ये सिर्फ एक ऐप थी, या कोई ऐसी पुरस्कार कुव्वत जो मौत के राजों को बेनकाब कर रही थी? तो दोस्तों, ये थी मौत का पैगाम की कहानी। एक ऐसी ऐप जिसने एक शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपका क्या ख्याल है? अगर ये ऐप आपके फ़ोन पर आ जाए तो क्या आप अपनी मौत की तारीख जानने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और जानिए अगली कहानी में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि कहानीकार की सनसनीखेज कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए कहानीकार की तरफ से इजाज़त दीजिए, और याद रखिए, अपने फ़ोन पर किसी भी नामालूम ऐप को डाउनलोड करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस ऐप के पीछे कौन सा पैगाम छुपा है। और अब कहानी के इख्तिताम पर कहानीकार की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा क्विज। अपने जवाबात हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।